بھارتی میڈیا حسب معمول ہم دیکھ رہے ہیں اپنی روایت انہوں نے برقرار رکھی ہے اور یہ جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. اس بار انہوں نے مدد لی ہے اے آئی سے اور اس پہ بنی ہوئی ویڈیو, اس کی بنی ہوئی ویڈیو تصاویر ریلیز کر کے ایک غلط امپریشن کریٹ کیا جا رہا ہے حقائق کو جانے بغیر. اور بھارت کا ہمیشہ سے وتیرہ رہا ہے, چاہے پاکستان میں چیمپئنز ٹرافی ہو, چاہے پاکستان میں اور کوئی ایکٹیویٹی ہو. ٹھیک ہے آپ؟ ہاں میں تو ٹھیک ہوں, لیکن دل بہت دکھی ہے آج. بالکل, جو صورتحال بن رہی ہے وہ کافی زیادہ الارمنگ ہے. پروگرام کے پہلے حصے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں دہشت گردی کا زور ایک دفعہ پھر سر اٹھانے لگا ہے. بولان میں جعفر ایکسپریس پر دہشت گردوں کا حملہ, مسافروں کی پوری ٹرین کو اس وقت یرغمال بنا لیا گیا ہے. 450 مسافر اس ٹرین میں موجود ہیں. سیکیورٹی فورسز کی جانب سے آپریشن اس وقت کیا جا رہا ہے اور یہی کہا جا رہا ہے کہ معاملات اور صورتحال کو قابو میں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اب صبر کا باندھ ٹوٹ گیا ہے, اب بہت زیادہ ہو گیا ہے اور اب بلو بیک آپ کو مل رہا ہے مقیم احمد صاحب. اور اس میں بھی جو ایک ریئلائزیشن آف ریالٹی ہے کیوں نہیں ہو رہا ہے آج کے دن بھی. اور میں تصویریں دکھانا چاہتی ہوں اپنے درشکوں کو. آج کے دن بھی کوئٹہ میں 200 تابوت پہنچے ہیں اور جب میں پاکستانی میڈیا دیکھ رہی تھی انہوں نے کہا کہ یہ احتیاطاً ہم نے بھیج دی ہے. اتنی میس کیجولٹی ہو رہی ہے, 200 سے زیادہ کافنز وہاں اسٹیشن پہ پہنچے ہوئے ہیں اور ادھیکاری کہہ رہے ہیں کہ ہم احتیاطاً بھیجا ہے, ہماری اتنی کیجولٹی ہوئی نہیں ہے. بھارت باز نہیں آتا اپنے چھوٹے ہتھ کنڈوں سے, اپنے چھوٹے پروپیگنڈا سے. اب جو ہے وہ اے آئی کا سہارا لیا اور کچھ ویڈیو کلپس کچھ موویز سے نکالے اور پروپیگنڈا شروع کیا جعفر ایکسپریس کے اوپر. کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب سے کل یہ واقعہ ہوا تو ہمیں یہ پتا چلا کہ جو یہ دہشت گرد جماعت ہے BLA اور مجید برگیڈ گروپ, انہوں نے ڈائریکٹلی بھارتی میڈیا کو بہت ساری جو انفارمیشن ہے شیئر کرنے کی کوشش کی. ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور ان لمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف YouTube پر. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں. اور اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے انڈین پروپیگنڈے کی. پلوامہ اٹیک کو لے کر جو انہوں نے ایک پاکستان کا امیج کریٹ کرنے کی کوشش کی, پھر اس کا جواب ہم نے 27 کے بعد ہم نے کس طرح ایکسپوز کیا تھا. ایک بار پھر سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا چاہے کوئی بھی ایشو ہو, پاکستان میں چیمپئنز ٹرافی کا انعقاد ہو, افتتاحی تقریب ہو, انڈین ٹیلی ویژنز جو ہیں ایک نیا پروپیگنڈا سامنے لے کر آتے ہیں. اور جعفر ایکسپریس کے ایشو کو بھی انہوں نے ریز کیا, بجائے وہاں پر جو صورتحال ہے اس کی صحیح رپورٹنگ کی جاتی, پاکستان کا غلط امیج کریٹ کرنے کی ایک بار پھر سے انڈیا نے کوشش. بالکل ایسے ہی ہے, اے آئی کا سہارا لیا, بالی ووڈ موویز کا سہارا لیا. سیکیورٹی ایکسپرٹ ڈاکٹر قمر چیمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے اس حوالے سے ان سے مزید بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب, بھارت باز نہیں آتا اپنے چھوٹے ہتھ کنڈوں سے, اپنے چھوٹے پروپیگنڈا سے. اب جو ہے وہ اے آئی کا سہارا لیا اور کچھ ویڈیو کلپس کچھ موویز سے نکالے اور پروپیگنڈا شروع کیا جعفر ایکسپریس کے اوپر. کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب سے کل یہ واقعہ ہوا تو ہمیں یہ پتا چلا کہ جو یہ دہشت گرد جماعت ہے BLA اور مجید برگیڈ گروپ, انہوں نے ڈائریکٹلی بھارتی میڈیا کو بہت ساری جو انفارمیشن ہے شیئر کرنے کی کوشش کی, جو کہ بہت ساری انفارمیشن فیک تھی, بہت ساری انفارمیشن جو ہے وہ انہوں نے خود بنائی. ابھی سچویشن ڈیولپ بھی نہیں ہوئی اور ایسے بھی سچویشن آئی کہ ابھی واقعات آن گراؤنڈ نہیں ہوئے, لیکن انڈین میڈیا نے اس کو ہائی لائٹ کرنا شروع کر دیا. وہاں سے پتا چلتا ہے کہ یہ ایک تو کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہوتی ہیں, اور کیونکہ اسٹریٹجک کمیونیکیشن ایک ایسا ٹول ہے جس کو میرا خیال ہے کہ جو انڈین ڈیپ اسٹیٹ ہے وہ شاید BLA کو یہ پراپر اس کی ایجوکیشن دیتی ہے اور ان کی ایک سنک ہے اس حوالے سے. ایک بات. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ یہ پرانی ویڈیوز کا چلانا, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا سہارا لینا, اور اصل ٹارگٹ یہ ہے کہ پاکستان کی جو عوام ہے ان کے مورال کو نیچے کیا جائے, فورسز کے مورال کو نیچے کیا جائے, فوج کے مورال کو نیچے کیا جائے, اور یہ کہا جائے کہ جی پاکستان جو ہے وہ اپنے ملک کا دفاع نہیں کر سکتا. ان کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ ہم دنیا میں امن لانے کے لیے پاکستان کا کتنا کردار ہے. ابھی تھوڑے دن پہلے ہی امریکی صدر پاکستان کی تعریف کر رہے تھے, امریکہ کے ڈیفنس سیکرٹری پاکستان کی تعریف کر رہے تھے کہ دنیا آج اگر پرامن ملک ہے تو تھینک یو پاکستان کے نعرے جو ہے وہ امریکی کانگریس سے جو ہے وہ لگے, اور امریکہ کے صدر جو کسی ملک کی ابھی تک انہوں نے تعریف نہیں کی, پاکستان کی تعریف کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خاص طور پہ انڈین میڈیا کو ان چیزوں کا اندازہ تھا کہ ایک طرف پریزیڈنٹ ٹرمپ پاکستان کی تعریف کر رہے ہیں اور انڈیا کو کہہ رہے ہیں کہ تم ہمیں ابیوز کر رہے ہو. سو یہ چیزیں دنیا کو نظر آ رہی ہیں. سو کیسے پروپیگنڈا کیا جائے, کیسے پاکستان کا امیج دنیا میں خراب کیا جائے, تو اس طرح کی سچویشن کا اور موقع کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے. اور یہ موقع تو یہ ہوتا ہے کہ دہشت گردی تو کامن تھریٹ ہے, کامن اینیمی ہے,
کیا دہشت گردی بھارت میں نہیں ہوتی؟ کیا منی پور کے اندر پوری دنیا انڈیا کو نہیں کہتی کہ وہاں پہ جس طرح بھارتی جو فورسز ہیں کس طرح لوگوں کو قتل کر رہی ہیں؟ یورپین یونین کی رپورٹ اس کے اوپر موجود ہے. اس طرح کے واقعات یورپ امریکہ ہر جگہ ہو جاتے ہیں. اس طرح کے واقعات کے اوپر زیادہ سے زیادہ سپورٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. سب سے پہلے ان فیملیز کو، ان انڈیویجولز کو، اپنی لا انفورسمنٹ کو بیک اپ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور عوام کے سامنے ایک صحیح پکچر پینٹ کرنے کی کوشش ہوتی ہے. دیکھیے جب یہ ایسی کنٹیجنسی ہوتی ہے آپ کو ہر اسپیکٹ کو دیکھنا پڑتا ہے. آپ دوائیاں بھی بھیجیں گے، آپ فوڈ بھی بھیجیں گے، آپ ڈیڈ باڈیز کے لیے بیگ بھی بھیجیں گے. ارے سر آپ سینا بھیجیے، سینا کی جگہ آپ تابوت بھیج رہے ہیں. مطلب آپ گن بھیجیے، آپ چاپر بھیجیے. آپ جو سوچیے وہاں سٹیزن سوچ رہے ہوں گے کہ آپ لوگوں کو بچانے کے لیے جا رہے ہیں، آپ نے کہا چلو بھائی کافن بھیج دو، اب تو کچھ نہیں ہونے والا. اور دہشت گردوں نے اس ٹرین کو کیپچر کیا. اب سیکورٹی فورسز آپریشن تو کر رہی ہیں، امید بھی کی جا سکتی ہے کہ صورتحال بہتری کی طرف آ جائے. جی بہت ہی خوفناک صورتحال ہے، بہت ہی دکھی کر دیا ہے اس پوری صورتحال نے. جی یقینی طور پہ ان لوگوں کی جانیں خطرے میں ہیں جو اس وقت ٹرین کے اندر موجود ہے، جس کی تعداد کوئی 450 اور کوئی 500 سے بھی زیادہ بیان کر رہا ہے. جی اور ساتھ ساتھ یہ بھی خبریں کہ اس کے اندر کچھ سیکورٹی کے لوگ بھی تھے. جی اس نے دل کو بہت اداس پریشان کیا ہوا. رمضان کا مہینہ ہے اور اس قسم کی قتل و غارت جو چل رہی ہے بالکل. اس کا میرے خیال سے اب ایک ایسے مقام پہ یہ پہنچ گئی ہے جہاں اب الٹیمیٹلی اس کا کلا کما کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے. جی ان کو مزید ڈھیل دی جانی جو ہے وہ اس سے ملک کی سالمیت کو خطرات لاحق ہو جائیں گے. میرے خیال سے اس کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے. اس وقت کی کرنٹ صورتحال یہ ہے کہ سیکورٹی ایجنسیز نے وہ پورا علاقہ گھیرے میں تو لے لیا ہوا ہے، لیکن مختلف نوعیت کی خبریں وہاں سے آ رہی ہیں کیونکہ رابطہ کسی سے نہیں ہے، نہ وہاں انٹرنیٹ چل رہا ہے نہ وہاں موبائل فون چل رہے ہیں. دہشت گردوں کے حوالے سے سیکورٹی ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ ان کے پاس چونکہ انٹرنیشنل سیٹلائٹ فونز ہیں اس لیے وہ اپنے آقاؤں سے جو ہندوستان میں بیٹھے ہیں، جو افغانستان میں بیٹھے ہیں، جو کہیں اور بیٹھے ہیں، ان سے رابطے میں ہیں اور امید دینی ہوتی ہے. ڈاکٹر قمر یہ کیا مذمت کریں گے؟ کلبھوشن جیسے کردار کا ہمارے ملک میں جس طریقے سے ایکٹیویٹی جاری تھی، اس نے خود بھی اس کا کنفیشن کیا، اعتراف کیا، تو یہ سب ہمارے سامنے ہے. اب سہولت کاری یہاں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان سے بھی ہو رہی ہے اور اس کو پھیلا کون رہا ہے؟ بھارتی میڈیا جو چینلز جو اس کے نشر کر رہے ہیں وہ تمام تر جو حملے کی خبر ہے وہ BLA کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے لے کے آگے فارورڈ کر رہے ہیں. تو ان سے ہم کیا امید رکھیں کہ وہ اس ایشو کو کنڈیم بھی کریں گے، جبکہ آپ نے خود کہا کہ دہشت گردی کامن تھریٹ ہے. دیکھیں بالکل، اور میں یہی تو چیز کہتے ہیں کہ دیکھیں صدف پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے یہاں پہ آپ جو آپ کے نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کون آپ کے ساتھ کھڑا ہے. ابھی ایران نے اس کو کنڈیم کیا ہے اور ملک اس کو کنڈیم کر رہے ہیں. ہم تو سوچ رہے تھے بھارت کی طرف سے بھی ایسے عناصر کی سپورٹ بند کی جائے، ان کو فائنینشیل اسسٹنس بند کی جائے، ان کو لاجسٹیکل سپورٹ بند کی جائے، ان لوگوں کو جو پیسہ دیا جا رہا ہے وہ بند کیا جائے. اور خاص طور پہ دیکھیں یہ ایک موقع ہے کہ ہمیں اپنے کیس کو انٹرنیشنلائز کرنا ہے کہ ہم دنیا کو پرامن بنانے کے لیے امریکی صدر بھی پاکستان کا شکریہ ادا کرتا ہے، دنیا بھی پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. یہاں پہ ہزاروں جانیں دی گئی، اربوں ڈالر کا ہم نے نقصان کیا اس خطے اور دنیا کے امن کے لیے. اور آج کنڈکٹ کیا ہے کہ بھارت بجائے اس کے کہ بھارتی میڈیا یہ کہتا کہ جی ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں، جو دہشت گرد جماعت جو ہے پاکستان کے اندر انہوں نے سویلینز کو، ان آرمڈ انوسینٹ سویلینز کو ہوسٹیج بنایا ہوا ہے، بجائے اس کے کہ ان کو کنڈیم کرتا وہ اس کو ہائی کر رہے ہیں اور پینک کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ اپنی جیت سمجھ رہے ہیں. ظاہری بات ہے ان کے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں اجیت ڈوول صاحب وہ یہ کہہ چکے ہیں آفینسو ڈیفنس کی ڈاکٹرن ان کی بڑی مشہور ہے کہ کس طرح یہ جو لو انٹینسٹی کانفلکٹ ہے کس طرح جو ہے وہ تھوڑے پیسے کے ساتھ پاکستان کو بزی کیا جائے، پاکستان کی آؤٹ لک کس طرح کی دکھائی جائے. جب ایسا ہوا ہے کہ سامنے پرتیروھ کا سامنا کرنا پڑا ہے تب پاکستان سرنڈر کر گیا. 1971 میں بھی یہی ہوا، بھارت کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے. سرنڈر وہ کب کرتے ہیں؟ جب سامنے سے ان کو وروध ملتا ہے، اور یہاں BLA سے وہی مل رہا ہے. جب تک نردوشوں پر وہ اتیاچار کرتے ہیں تب تک تو وہ بڑے بہادر ہوتے ہیں. تو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے. اس ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے آپ کے چینل EFCZ کو. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جے ہند.